اگلی ہیڈنگ ہے خطبہ ثانیہ کا مفہوم۔ اور سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے محض اپنی قدرت کے ساتھ مخلوق تخلیق فرمائی اور ان کو محض اپنے ارادے اور خواہش کے ساتھ قسم قسم بنایا اور تمام اقسام میں مخلوق کو اپنی معبودیت کی دلیل بنا دیا۔ سو ہر مخلوق شدہ چیز اس کی وحدانیت پر شہادت دے رہی ہے اور ہر پیدا ہونے والی شے اس کی ربوبیت پر دلالت کر رہی ہے، اور اس نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت پر مامور کرنے کے لیے پیدا فرمایا، جبکہ اس کو ان کی عبادت کی کوئی ضرورت اور مجبوری نہیں تھی، نہ ہی اس طرح ان کو اس کی مخلوق میں سے کسی ایک کے پیدا کرنے کی حاجت اور ضرورت تھی۔ اور جنوں انس کو پیدا کر کے ان میں عقل بھی پیدا کر دی جس کے ساتھ ان کو پیدا کرنے والے کے موجود ہونے اور ہمیشہ سے ہونے والے دلائل کا ادراک کیا جا سکے، اور اس کی وحدانیت اور اس کی بزرگی کے دلائل کا ادراک کیا جا سکے، اور اسی عقل کے ساتھ اس بات کا ادراک کیا جا سکے کہ اس خالق اور مالک کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ حادث ہے، جو محض اسی اللہ کی ایجاد اور اختراع سے اور اسی کے پیدا کرنے سے وجود میں آئی ہے، پہلے کوئی چیز نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد ان کے اندر رسولوں کو بھیجا، جیسے اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے۔ مین ہیڈنگ سلسلہ انبیاء اور رسل کی بعثت اور ان کی وحی کے بارے میں تفصیلی تصریحی وضاحت خداوندی۔ ترجمہ: اے محمد، ہم نے آپ کی طرف اس طرح وحی کی ہے جس طرح ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف اور ان کے بعد بہت سارے نبیوں کی طرف وحی کی تھی، اور ہم نے وحی کی حضرت ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب کی طرف اور ان کی اولاد کے نبیوں کی طرف، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان علیہم السلام کی طرف، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو کتاب زبور عطا کی تھی، اور ہم نے دیگر بہت سارے رسولوں کی طرف وحی بھیجی، ان میں سے کئی رسولوں کا تذکرہ ہم نے آپ کے سامنے کر دیا ہے، اور بہت سارے رسول اور بھی ہیں جن کا تذکرہ ہم نے آپ کے سامنے کیا ہی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہم کلامی بھی کی تھی، ہم نے بشارت دینے اور ڈرانے والے رسول اس لیے بھیجے تاکہ لوگوں کے پاس رسولوں کے آ جانے کے بعد اللہ کے خلاف کوئی حجت اور اعتراض باقی نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والے ہیں۔ اگلی ہیڈنگ انبیاء اور رسل کی بعثت کا مقصد۔ اتمام حجت۔ رسول اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجے تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ اگرچہ ہم اپنے اپنے عقلوں کے ساتھ یہ تو سمجھتے تھے کہ ہم لوگوں کا صانع اور پیدا کرنے اور بنانے والا ضرور ہے، اور وہی ہمارے امور، ہمارے معاملات میں تدبیریں اور تصرف بھی کرتا ہے، مگر ہمیں یہ معلوم نہ تھا کہ ہمارے اوپر اس کی عبادت کرنا بھی لازمی ہے، اور یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ ہم اس کی عبادت کیسے کریں، اس کی کیفیت اور طریقہ کار کا بھی پتہ نہیں تھا، اور ہمیں یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ اگر ہم اس کی عبادت کریں گے تو ہمارے لیے اس کے بدلے میں کیا ہوگا، اور اگر ہم اس کی عبادت نہیں کریں گے تو ہمارے لیے کیا ہوگا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی حجت کاٹ دی اور ان کا الزام و اعتراض ختم کر دیا ہے، وہ اس طرح پر کہ ان کے اندر رسول بھیج دیے جنہوں نے آ کر ان کو اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا اور ان کے لیے عبادت کی کیفیت اور طریقے بیان کیے، اور اس کی اطاعت کرنے والوں کے لیے جنت کی بشارت دی، اور اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے جہنم سے ڈرایا۔ اس بات کو یعنی لوگوں کی حجت اور اعتراض کرنے کو اللہ تعالیٰ ایک آیت میں اس طرح بیان کرتا ہے۔ ترجمہ: اور اگر ہم رسولوں کے آنے سے پہلے اور ان کو پیغام دینے سے پہلے ہلاک کر دیتے تو قیامت کے روز وہ یہ کہتے کہ اے ہمارے رب، آپ نے ہماری طرف رسول کیوں نہ بھیج دیے کہ ہم تیری آیات کی اتباع کر لیتے اور ہم ذلیل و رسوا نہ ہوتے۔ اگلی ہیڈنگ آیات اور معجزات کے ساتھ رسولوں کی تائید اور تصدیق۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں میں سے ہر ایک کو تائید عطا کی تھی، آیات کے ساتھ اور معجزات کے ساتھ، جو ان کی سچائی پر دلالت کرتے تھے، جن کے ساتھ وہ اپنے ماں سوا دیگر رسولوں سے ممتاز ہوتے تھے، باوجود اس کے کہ وہ رسول عین اس چیز میں برابر تھے جس چیز کے ساتھ وہ تائید عطا کی گئی تھی۔ نیز رسول اور نبی دیگر عام لوگوں سے بھی ممتاز ہوتے تھے معجزات اور آیات کے ساتھ۔ معجزات رسول کی بہت ساری اقسام تھیں۔ رسولوں کے معجزات اجناس کثیرہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے خود خبر دی ہے کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں عطا کی تھیں۔ ہیڈنگ ہے موسیٰ علیہ السلام کے 9 معجزات۔ عصا، ید بیضا، خون کی بارش، طوفان، ٹڈیوں کی آمد، چیچڑیوں کی آمد، مینڈکوں کی آمد، تمس اموال، دریا کو چیرنا۔ 9 نشانیوں کا ذکر قرآن میں۔ ترجمہ: بس ہم نے ان لوگوں یعنی بنی اسرائیل پر یہ نشانیاں بھیج دی تھی، طوفان، ٹڈیاں، چیچڑیاں، مینڈکیاں، خون، تفصیلی آیات اور نشانیاں۔ ان لوگوں نے استکبار کیا، اترا کے وہ مجرم لوگ تھے، یعنی بطور عذاب یہ بلائیں ان پر مسلط کی گئیں۔ اگلی ہیڈنگ ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے معجزات کی تصریح کی ہے،
یہ 16 معجزات موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی دلیل تھے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہے۔ ترجمہ: ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو واضح 9 نشانیاں عطا کی تھیں۔ بنی اسرائیل سے پوچھئے کہ جب وہ ان کے پاس آئی تھی تو ان کا کیا حال تھا۔ تاہم فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، اے موسیٰ، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے اوپر جادو ہو گیا ہے۔ قرآن مجید میں معجزات موسیٰ علیہ السلام میں کئی باتوں کا ذکر ہے۔ نمبر 1، ان کی زبان کا عقدہ اور گرہ کھل جانا۔ نمبر 2، عصا کا اژدہا بن جانا۔ نمبر 3، جادوگر کی رسیوں اور لاٹھیوں کو ان کی کثرت کے باوجود ہڑپ کر جانا۔ نمبر 4، موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے روشنی پھوٹنا اور 5 نشانیوں کا گروپ۔ نمبر 5، طوفان۔ نمبر 6، ٹڈیاں۔ نمبر 7، چیچڑیاں۔ نمبر 8، مینڈکیاں، ہر چیز میں، ہر برتن میں۔ اور نمبر 9، خون۔ اور 10ویں چیز دریا کا پھٹ جانا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا تھا۔ نمبر 11، پتھر سے چشمہ بہنا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے موسیٰ، پتھر پر عصا ماریے۔ انہوں نے مارا تو 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ نمبر 12، پہاڑ کو اٹھا کر اوپر سائبان کی طرح کر دینا۔ نمبر 13، من سلویٰ کا نزول۔ نمبر 14، آل فرعون کو قحط سالی میں گرفتار کرنا۔ نمبر 15، پھلوں میں نقص پیدا کرنا۔ نمبر 16، بنی اسرائیل کے مالوں پر تمس واقع کرنا اور مٹا دینا، کھجوروں کو، آٹا ہو یا کھانے کا سامان وغیرہ۔ یہ تمام امور موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے دلائل تھے۔ امام بہقی فرماتے ہیں، عصائے موسیٰ علیہ السلام والا معجزہ الحاد اور بے دینی کرنے والوں اور ساحروں، جادوگروں سب کے خلاف موسیٰ علیہ السلام کی حجت اور دلیل تھا۔ اس دور میں جادو عام اور کھلم کھلا ہو رہا تھا، بلکہ ننگا ہو رہا تھا۔ جب عصائے موسیٰ دوڑتے ہوئے اژدہے کی صورت میں بدل گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے جادوگروں کی رسیوں اور ان کی لاٹھیوں کو ہڑپ کر گیا، تو ان سب نے اچھی طرح جان لیا کہ اس عصا سے اژدہے میں تبدیل ہو کر ہڑپ کر جانے والی حرکت اس حیات کی وجہ سے ہے جو حیات فی الحقیقت اس میں پیدا ہو گئی ہے۔ یہ حرکت اس قبیل سے نہیں ہے جس کا مختلف حیلوں اور تدبیروں سے محض خیال یا تخیل اور تصور پیدا کر دیا جاتا ہے، جیسے شعبدہ باز اور جادوگر کرتے ہیں۔ لہٰذا اس اعتبار سے عصائے موسیٰ کی یہ تبدیلی اور یہ حرکت دوہری دلیل ہے، ایک طرف صانع اور خالق کے وجود اور اس کے تصرف کرنے پر، اور دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام کے اللہ کا نبی ہونے پر یہ مجموعی طور پر دلالت کرتی ہے۔ بہرحال دیگر تمام آیات اور نشانیاں موسیٰ علیہ السلام کو جادوگروں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے جن کی ضرورت نہیں تھی، ان کی دلالت اور ان کا ثبوت فرعون اور اس کی قوم کے خلاف تھا اور ان کے مقابلے میں تھا جو دہریے تھے، زمانے کو خالق مانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے ان امور کی صحت کو ظاہر کیا تھا جن امور کے بارے میں ان کو موسیٰ علیہ السلام نے خبر دے رکھی تھی کہ میرا اور تمہارا ایک رب ہے جو کہ خالق بھی ہے۔ اگلی ہیڈنگ، حضرت داؤد علیہ السلام کے 3 معجزے جو ان کی نبوت کی دلیل تھے۔ لوہے کا نرم ہو جانا ان کے ہاتھوں میں آ کر، پہاڑوں کا ان کے ساتھ مل کر اللہ کا ذکر کرنا، پرندوں کا ان کی مرضی سے بولی اور پرواز کرنا۔ امام بہقی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا اور ان کے لیے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا تھا، چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ شام کو بھی اور صبح کو بھی اللہ کی تسبیح اور پاکیزگی بیان کرتے تھے۔ دلیل نمبر 1، ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے خصوصی فضل عطا کیا تھا۔ ہم نے پہاڑوں کو حکم دیا، اے پہاڑ، حضرت داؤد کے ساتھ آپ بھی بارگاہ ایزدی میں رجوع کریں، تسبیح کریں، اور پرندوں کو ان کے تابع فرمان کر دیا، اور ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا۔ دلیل نمبر 2، ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: بے شک ہم نے پہاڑوں کو مسخر کر دیا، وہ شام کو بھی اور صبح کو بھی ان کے ساتھ اللہ کی پاکیزگی بیان کرتے تھے۔ یہ سب ان کی نبوت کے دلائل تھے۔ اگلی ہیڈنگ، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے مشہور 5 معجزے یا نبوت عیسوی کے 4 ناقابل انکار دلائل۔ نمبر 1، گود میں یا جھولے میں ہونے کی عمر میں حکیمانہ کلام کرنا۔ نمبر 2، قم باذن اللہ کے حکم کے ساتھ اٹھ جائیے کہہ کر مردوں کو زندہ کرنا۔ نمبر 3، دعا کر کے یا ہاتھ پھیر کر مادرزاد اندھوں کو اور کوڑ والوں کو ٹھیک کر دینا۔ نمبر 4، مٹی سے پرندے کی صورت بنا کر اس میں پھونک مار کر پرندوں کو اڑانا۔ نمبر 5، یعنی کیا کھا کر آئے ہو اور گھر میں کیا رکھ کر آئے ہو اس کی خبر دے دینا۔ امام بہقی کا فرمان، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن مریم کو قدرت عطا کر دی تھی کہ وہ گود میں بولتے تھے اور حکما اور عقلا جیسی بات کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے اور ان کی دعا کے ساتھ ہاتھ پھیرنے کے ساتھ مادرزاد اندھوں اور کوڑ والوں کو ٹھیک کر دیتے تھے، اور ان کے لیے یہ کیفیت پیدا کر دی تھی کہ وہ مٹی سے پرندے کی شبیہ بنا کر اس میں پھونک مار دیتے تھے تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن کر اڑ جاتا تھا۔
قرآنی دلیل ہے اس کے لیے۔ ترجمہ: اے عیسیٰ بن مریم، یاد کر میری نعمت کو تیرے اور تیری والدہ پر جو ہے، جب میں نے تجھے روح القدس کے ساتھ تائید دی تھی کہ تم لوگوں کے ساتھ جھولے میں ہوتے ہوئے کلام کرتے تھے اور بڑھاپے میں بھی کریں گے۔ اور یاد کر جب میں نے تمہیں ایک کتاب اور حکمت کی تعلیم دی، تورات اور انجیل کی، اور جب آپ مٹی سے پرندے کی شبیہ بناتے تھے میرے حکم سے، پھر اس میں میرے حکم سے روح پھونکتے اور وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا، اور جب مادرزاد اندھے کو اور کوڑھی کو ٹھیک کر دیتے تھے میرے حکم سے، اور یاد کر جب کل یہودیوں کو تم سے روکا تھا جب آپ واضح نشانیاں لے کر ان کے پاس گئے تھے تو ان سے کافروں نے کہا یہ تو ظاہر اور واضح جادو ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے نبوت عیسوی کے بعض واضح دلائل۔ امام بہقی لکھتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کے بیچ سے اٹھا لیا جب انہوں نے ان کے قتل کرنے اور پھانسی لگانے کا پروگرام بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا اس سے کہ وہ ان تک پہنچتے اور ان کے جسم کو قتل یا پھانسی کا درد و الم پہنچاتے، اور ان کے دور میں طبیب اور علاج معالجہ عروج پر تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے ان امور کو ظاہر فرمایا اور وہ کارنامے ان کے ہاتھ پر جاری فرمائے جن کو انجام دینے سے بڑے بڑے ماہر ترین طبیب اور معالج عاجز رہ گئے، بلکہ اس سے کمتر بھی عاجز رہ گئے، یعنی اس بدرجہ چھوٹے امور سے بھی عاجز رہے۔ یہ امور دلالت کرتے ہیں کہ طبائع پر غلبہ کرنا اور ان سے جو کچھ نکلتا ہے اس کا انکار کرنا باطل ہے، اور یہ تمام دلائل اس بات کے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی اور رسول تھے، اور یہ سب دلائل ہیں اس بات کے کہ عالم کا ایک خالق ہے، وہی اس کا مدبر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مذکورہ امور اور معجزات کو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ظاہر فرمایا اور ان کی دعا کے ساتھ، تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ سچے نبی اور رسول تھے، اور یہ سب کچھ اللہ کے توفیق ادا کرنے سے ممکن ہوا تھا۔ قرآنی دلیل۔ ترجمہ: یہودیوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا ہے، حالانکہ انہوں نے اسے قتل نہیں کیا، نہ ہی پھانسی پر چڑھایا، بلکہ ان کے لیے شبہ ڈال دیا گیا کہ وہ ان کے ہم شکل ایک دوسرے یہودی کو پھانسی لگا بیٹھے تھے۔ بے شک وہ ان کے بارے میں اختلاف کر بیٹھے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں، انہیں ان کے بارے میں کوئی صحیح علم نہیں ہے، محض گمان کی اتباع کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ کہ نہ ہی انہوں نے ان کو قتل کیا ہے، یقینی بات ہے، بلکہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا تھا اپنی طرف، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکیم ہے۔ کوئی بھی اہل کتاب میں سے نہیں ہے مگر وہ ان کی موت سے قبل ان کے ساتھ ضرور ایمان لے آئے گا، اور قیامت کے دن وہ ان کے خلاف گواہ ہوں گے۔ نوٹ: یہ مذکورہ دلائل تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کے بارے میں ذکر کیے گئے ہیں۔ آئیے اب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں دلائل نبوت رسالت ملاحظہ فرمائیں۔ ہیڈنگ ہے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دلائل۔ نبی مصطفیٰ رسول مجتبیٰ جن و انس میں سے تمام مخلوق کی طرف مبعوث بالحق ابو القاسم محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب خاتم النبیین رسول رب العالمین صلوات اللہ علیہ، ان پر اور ان کی آل طیبین طاہرین پر ہزاروں لاکھوں رحمتیں نازل ہوں۔ ان کی نبوت اور رسالت کے دلائل اور آیات بینات تمام رسولوں سے زیادہ ہیں، اور بعض اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ آپ کی نبوت کے اعلام اور نشانیاں 1000 کی تعداد تک پہنچتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے قرآن مجید زندہ جاوید معجزہ محمدی ہے۔ بہرحال آپ کی نبوت کا سب سے بڑا نشان جو آپ کی دعوت کے ساتھ جڑا اور ہمیشہ آپ کے ساتھ حیات میں بڑھتا چلا گیا اور آپ کی وفات کے بعد ہمیشہ آپ کی امت میں باقی ہے، وہ قرآن عظیم ہے۔ وہ ظاہر اور باہر معجزہ ہے، اللہ کی مضبوط رسی ہے، اور وہ فی الحقیقت ایسا ہی ہے جیسے اس کو نازل کرنے والے نے اس کی تعریف کی ہے کہ ترجمہ: بے شک پڑھی جانے والی عزت والی چیز ہے، وہ پوشیدہ اور محفوظ کتاب میں لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، جس کو پاک فرشتوں کے سوا کوئی بھی نہیں چھو سکتا، یہ رب العالمین کی طرف سے اتری ہے۔ نمبر 2، قرآن مجید عزت اور غلبے والی کتاب ہے، باطل نہ تو اس کے آگے آ سکتا ہے نہ اس کے پیچھے آ سکتا ہے، یہ حکمت اور حمد کے مالک نے اتارا ہے۔ نمبر 3، بلکہ وہ بزرگی والا قرآن ہے، لوح محفوظ میں لکھا ہوا۔ نمبر 4، بے شک یہ وہی بیان حق ہے۔ نمبر 5، یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کو ہم نے اتارا ہے، برکت والی ہے، اس کی اتباع کرو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ نمبر 6، ترجمہ: یہ قرآن نصیحت ہے، یاد دہانی ہے، جو چاہے اس کو یاد کرے، نصیحت مان لے۔ یہ عزت والے صحیفوں میں لکھا ہوا ہے، وہ صحیفے بلند قدر ہیں، اونچے مقام پر رکھے ہوئے ہیں، وہ صحیفے پاکیزہ ہیں، وہ کاتبوں اور لکھنے والے فرشتوں کے ہاتھوں میں ہیں، وہ کاتب فرشتے بزرگی والے عظمت والے ہیں۔ 7،
اے محمد فرما دیجئے کہ البتہ اگر سارے انسان اور سارے جن اس بات پر جمع ہو جائیں کہ وہ اس قرآن کی کوئی مثل بنا کر لے آئیں تو وہ اس کی مثال پیش نہیں کر سکتے اگر وہ ایک دوسرے کے ظہیر اور مددگار بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے مذکورہ آیات میں یہ امر واضح فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو ایسے وصف پر اتارا ہے جو کلام بشر کے اوصاف کے مبین ہے اور اس سے مختلف ہے۔ اس لیے یہ کلام منظوم ہے، نثر نہیں ہے اور نظم ہے، مگر نظم رسائل، نظم خطاب، نظم اشعار کی طرح نہیں، اور وہ کاہنوں کی طرح نہیں ہے، اور یقین جانیے کہ کسی کو یہ طاقت نہیں ہے کہ اس کی مثل لے آئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم فرمایا کہ آپ اس کے مخاطبین کو چیلنج کریں کہ وہ اس جیسا قرآن بنا کر لائیں اگر وہ یہ دعویٰ کریں کہ وہ اس پر قادر ہیں یا ان کو اس بات کا گمان ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوا۔ نمبر 8، ترجمہ فرما دیجئے کہ وہ اس جیسی 10 صورتیں لے آئیں اختراع کی ہوئی، پھر ان کے لیے ایک ساتھ 9 صورتیں کم کر کے فرمایا۔ نمبر 9، ترجمہ لے آؤ تم ایک صورت اس جیسی۔ لہٰذا معاملہ یوں ہی فی الحقیقت رہا جیسے اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ مفکرین قرآن اور معترضین نبوت محمدی اس لا یزال معجزہ محمدی کی ایک صورت بنا کر لانے سے بھی عاجز رہے، لہٰذا قرآن مجید دائمی طور پر نبوت محمدی کی قطعی اور انٹوٹ دلیل بن گیا۔ علاوہ ازیں یہ بات بھی تھی کہ نبی کریم موافق ہو یا مخالف سب کے نزدیک مقبول انسان تھے، اپنی شرافت اور متانت اور اپنی قوت عقل اور رائے کی وجہ سے۔ جو شخص اس مقام پر فائز ہو اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگوں کو اپنے دین کی طرف دعوت دینے کے لیے کھڑا ہو گیا ہو، کسی بھی طریقے پر درست نہیں ہو سکتا کہ وہ لوگوں سے یوں کہے کہ تم ایک صورت اس جیسی لے کر آ جاؤ جو میں تمہارے پاس لے کر آیا ہوں قرآن میں سے، اور تم ہرگز اس کی طاقت نہیں رکھتے، اگر تم لوگ اس کی مثال لے کر آ جاؤ تو میں کاذب ہوں گا، حالانکہ وہ اپنے دل و جان سے یہ جانتا ہو کہ قرآن اس پر اترا ہے، جبکہ اس کو اپنی قوم کے ان لوگوں سے یہ خطرہ بھی ہو جو اس کی مخالفت اور اس سے معارضہ کریں گے، اگر اس کے باوجود کوئی ایسا کرے تو وہ خود اپنی دعوت کو باطل کرے گا۔ یہ سب مذکورہ تفصیل اور آئندہ تفصیل اس بات پر دلیل قاطع ہے کہ حضور نے یہ بات عربوں سے ایسے ہی نہیں کہہ دی تھی کہ قرآن کی مثال لے آؤ اگر تم لا سکتے ہو، اور تم ہرگز اس کو نہیں لا سکتے، بلکہ اس وقت میں کہی تھی جب آپ کو پورا یقین تھا اور پورا وثوق تھا اور یہ امر پکا اور محقق تھا کہ وہ ایسا نہیں کر سکیں گے، اور یہ کسی طرح بھی یقین آپ کو حاصل نہیں ہو سکتا تھا مگر صرف اور صرف آپ کے رب کی طرف سے آپ کو یقین دلانے سے جس نے اس کتاب کی وحی آپ کی طرف بھیجی تھی۔ جب رب نے آپ کو یقین دلایا تو اس کی خبر پر یقین کر کے یہ چیلنج کر دیا، اور دنیا انسانیت کی تاریخ گواہ ہے کہ وہ اس چیلنج میں کامیاب رہے، اور آج 1400 سال گزرنے کے باوجود اس کی مثال پیش نہ کی جا سکی، اور اس طرح قرآن نبوت محمدی کی قطعی اور دائمی دلیل بلکہ ناقابل تردید دلیل بن گیا۔ امام بہقی فرماتے ہیں کہ بہرحال اس مذکورہ تفصیل کے بعد جو مزید بات کہنی ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم نے ان لوگوں سے فرمایا تھا کہ میرے پاس اس قرآن کی مثل کوئی ایک صورت لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ یہ بات کہنے میں کہ محمد نے خود قرآن لکھ لیا ہے یا کسی سے لکھوا لیا ہے لمحہ فکریہ ہے۔ چنانچہ کوئی ایک صورت پیش کرنے والی مہلت طویل ہوتی رہی اور اس بارے میں انتظار لمبا ہوتا رہا، اور مسلسل وقائع اور حوادث پے در پے پیش آتے رہے، اور حضور کے اور عربوں کے مابین جنگیں ہوتی رہیں، جنگوں کے نتیجے میں ان کے صنادید اور سردار قتل ہوتے رہے، ان کی اولادیں اور ان کی عورتیں قیدی ہوتی رہیں اور ان کے مال لٹتے رہے۔ وہ لوگ یہ سارا نقصان برداشت کرتے رہے مگر کوئی ایک ماں کا لال بھی ان میں سے قرآن کے معارضے اور مقابلے کے لیے تیار نہ ہوا۔ اگر وہ قرآن کا معارضہ اور مقابلہ کرنے پر قادر ہوتے تو وہ ضرور اس کے ساتھ اپنے نفسوں اور اپنی اولادوں اور اپنے گھر والوں اور اپنے مالوں کا اس کے ساتھ فدیہ دے کر ان سب کو بچا لیتے، جبکہ یہ کام کرتا، یعنی قرآن کا معارضہ کر کے ایک صورت اس کے مقابلے کی بنا کر پیش کر دیتے، اور یہ ثابت ہو جاتا کہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں آیا بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یا کسی اور انسان نے تصنیف کیا ہے، ان کے لیے قریب ہوتا، ان پر آسان ہوتا، کیونکہ وہ اہل زبان تھے، صاحب فصاحت تھے، صاحب شعر اور خطبات تھے۔ جب وہ یہ نہ لا سکے اور نہ ہی وہ اس کا دعویٰ کر سکے تو یہ بات صحیح ہو گئی کہ وہ اس سے عاجز تھے۔ اگلی ہیڈنگ، خود نبی کریم از خود بغیر وحی کے انہی لوگوں کی طرح قرآن کی مثال بنانے سے عاجز تھے، اور ان لوگوں کی عاجزی کے ظاہر ہو جانے میں ہی اس بات کا بیان ہے کہ اس عاجز ہونے میں خود محمد بھی انہی کی مثل عاجز ہے۔
قرآن کو تصنیف کرنے یا اس کی مثال از خود بنانے سے، کیونکہ حضور انہی کی مثل بشر تھے، آپ کی زبان انہی لوگوں جیسی تھی، آپ کی عادتیں انہی لوگوں والی تھیں، آپ کی طبیعت اور مزاج انہی لوگوں سے ملتا جلتا تھا، حضور کا زمانہ انہی لوگوں والا تھا۔ جب یہ سب کچھ اسی طرح تھا، پھر بھی وہ قرآن جیسی معجز کتاب لے کر آ گئے، تو اس بات کا یقین کرنا واجب ہو گیا کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، برتر ہے، اس کی ذات اور اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے نہیں ہے، توفیق اللہ کی طرف سے عطا ہوئی ہے۔ اگلی ہیڈنگ، قرآن کے مقابلے میں مسیلمہ کذاب کے کلام کی حقیقت۔ ابو عبداللہ حسین بن حسن حلیمی نے فرمایا، اگر وہ لوگ مسیلمہ نامی شخص یعنی مسیلمہ کذاب مدعی نبوت کے مسجع کلام کا قرآن کے مقابلے پر ذکر کرتے تو صورتحال کچھ ایسی تھی کہ مسیلمہ جو کچھ کلام لے کر آیا تھا وہ اس سے آگے نہیں بڑھتا تھا، کہ کچھ اس میں سے محاکات تھیں، ایک دوسرے کو حکایات سنانا، اور اس میں سے کچھ سرقہ یعنی چرایا ہوا کلام تھا، اس میں سے کچھ کاہنوں اور غیب کی خبریں دینے والوں کے سجعوں جیسے سجعے تھے، اور کچھ کلام عرب کے رجز پر مبنی تھا۔ اگلی ہیڈنگ، حضور اکرم کا اپنا فصیح کلام اور اس کی حقیقت۔ حالانکہ نبی کریم خود جو کلام فرماتے تھے وہ لفظاً سب سے زیادہ خوبصورت ہوتا، معنی اور مفہوم کے اعتبار سے زیادہ سیدھا اور درست ہوتا، اور فائدے کے لحاظ سے سب سے زیادہ واضح ہوتا، تاہم عربوں نے آپ کے کلام کو دیکھنے سمجھنے کے بعد حضور سے کبھی یہ نہ کہا کہ آپ ہمیں تو قرآن کی مثل لانے کا چیلنج کرتے رہتے ہیں، اور آپ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ جن و انس سارے اگر اس بات پر جمع ہو جائیں کہ وہ اس کی مثال بنا کر پیش کریں گے تو وہ سب اس پر قادر نہیں ہو سکیں گے، مگر آپ خود اس کی مثال لا چکے ہیں اور اس بات کا اقرار بھی کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ آپ کا اپنا کلام ہے، جبکہ قرآن کے بارے میں آپ یہ زور دے کر کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا کلام ہے، آپ کا نہیں ہے۔ عربوں نے حضور سے یہ نہیں کہا تھا، وہ کلام جو خود آپ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ آگے ہے ہیڈنگ، حضور کا منظوم دعائیہ کلام۔ ترجمہ، میں نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں ہے، میں عبد المطلب کا بیٹا پوتا ہوں، اللہ کی قسم اگر اللہ تعالیٰ ہدایت نہ دیتے تو ہم ہدایت نہ پا سکتے، نہ صدقہ دے سکتے، لہٰذا اے اللہ تو ہی ہمارے اوپر سکینہ اور وقار نازل فرما، اور اگر ہم دشمن کے ساتھ ٹکرا بیٹھیں تو ہی ہمیں مضبوطی اور ثابت قدمی عطا فرما۔ اے اللہ بے شک اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اے اللہ انصار و مہاجرین صحابہ پر رحم فرما۔ اگلی ہیڈنگ ہے، حضور کا انتہائی فصیح اور بلیغ اور مسجع کلام جو اہل زبان کے نزدیک قرآن کی مثل نہ قرار دیا جا سکا، ارشاد فرمایا۔ ترجمہ، ہلاک ہو جائے دینار و درہم کا بندہ یعنی پیسے کا لالچی، اور ہلاک ہو جائے چادر اور کمبلی کا بندہ یعنی کپڑوں کا لالچی، اگر اس کو اس میں سے مل جائے تو خوش ہو جائے، اور اگر نہ ملے تو ناراض ہو جائے، ہلاک ہو جائے اور بد نصیب ہو جائے، اور اگر اسے کانٹا چبھ جائے تو اس کو چٹکی سے نہ نکال سکے، یعنی اگر اس کو اذیت اور تکلیف پہنچے تو وہ اس کو دور نہ کر سکے۔ حضور سے اس طرح کے فصیح کلام سننے کے باوجود کسی ایک عرب نے اس بات کا دعویٰ نہ کیا تھا کہ اس میں سے کچھ کلام قرآن کے مشابہ بھی ہے، یا اس میں سے کچھ ٹکڑے قرآن کے مشابہ بھی ہیں۔ یہ سب کیفیت اس بات کی دلیل ہے کہ عرب قرآن کی مثال لانے سے عاجز تھے، خود حضور بھی اسی طرح عاجز تھے اپنے ذاتی کلام سے، لہٰذا یہی حقیقت اس بات کی دلیل تھی اور ہے کہ حضور اللہ کے نبی ہیں، اور ان پر اترنے والا قرآن ان کا اپنا یا کسی انسان کا کلام نہیں ہے، اور یہ تمام عربوں کی طرح خود حضور کی استطاعت سے بھی باہر ہے۔ ہاں، یہ قرآن محمد کے دعوے کے عین مطابق اللہ کا کلام ہے جو جبرائیل امین اللہ کی طرف بطور وحی خاص وقت میں خاص کیفیت کے ساتھ ان کے اوپر اتارتے رہے ہیں، ان کی نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اگلی ہیڈنگ، استاد ابو منصور کا قول۔ استاد ابو منصور محمد بن ابو ایوب نے حکایت بیان کی اس تحریر میں جو انہوں نے میری طرف لکھی تھی ہمارے بعض اصحاب سے، کہ انہوں نے فرمایا کہ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ مذکورہ نظم ان لوگوں کے مابین واقع ہوئی ہو اور وہ چیلنج کے وقت اس کے معارضے اور مقابلے سے بھی عاجز ہو گئے ہوں، لہٰذا یہ نظم خود معجزہ بن گئی ہو، اس لیے کہ جو چیز عادت میں شمار ہوتی ہو اس کو عادت سے نکالا جائے تو یہ چیز نقص عادت یعنی خلاف عادت کہلاتی ہے، جیسے اس چیز کو جو عادت میں شامل نہیں ہے یا بالفعل عادت میں داخل کرنا نقص عادت ہے، یہی چیز معجزہ بن جاتی ہے۔ بہرحال دونوں میں سے جو بھی صورت پیش آئی ہو اس سے حضور کا معجزہ ظاہر ہوتا ہے، اور عربوں نے اس سے اپنے قاصر ہونے اور اس کی مثل پیش کرنے سے عاجز ہونے کا اعتراف کیا تھا۔ اگلی ہیڈنگ، حضور کا معجزہ جس نے عربوں کو اپنی مثال لانے سے عاجز کر دیا تھا، وہ مردوں کو زندہ کرنے، اندھوں کو بینا کرنے، کوڑیوں کو صحیح کرنے سے زیادہ واضح دلالت ہے۔
شیخ ابو سلیمان حمد بن محمد خطابی نے بعض اہل علم سے حکایت بیان کی ہے، وہ یہ کہ وہ کلام جس کو محمد مصطفیٰ نے عربوں کے سامنے پیش کیا تھا، جس نے ان کو اپنی مثال لانے سے عاجز کر دیا تھا، وہ عجیب ترین نشانی ہے۔ وہ دلالت کرنے میں مردوں کو زندہ کرنے سے اور مادرزاد اندھوں کو بینا کر دینے سے اور کوڑیوں کو تندرست کرنے سے زیادہ واضح ہے۔ اس لیے حضور اہل بلاغت کے پاس آئے تھے، ارباب فصاحت کے پاس آئے تھے، یہاں کے رؤسا اور سرداروں کے پاس آئے تھے جو کلام کا مفہوم اور معنی سمجھنے میں پرانے تجربے کار تھے، لہٰذا ان کا عاجز ہو جانا زیادہ عجیب اور زیادہ حیران کن تھا ان لوگوں کے عاجز ہونے سے جنہوں نے مسیح کو مردوں کو زندہ کرنے کا مشاہدہ کیا تھا، اس لیے کہ وہ تو اس بارے میں بالکل طاقت ہی نہیں رکھتے تھے، نہ اس بات کا دعویٰ کرتے تھے، اور نہ ہی وہ مادرزاد اندھوں کو اور کوڑیوں کو تندرست کرنے کی استطاعت رکھتے تھے، اور نہ ہی وہ اس کا علم ایک دوسرے کو دیتے تھے، جبکہ ان کے مقابلے میں قریش تو وہ تھے جو ایک دوسرے کو کلام فصیح اور بلاغت اور خطابت سکھاتے تھے، لہٰذا یہ صورتحال دلالت کرتی ہے کہ ان قریشیوں کا محمد کے لائے ہوئے قرآن کی مثال لانے سے عاجز آ جانا اس لیے تھا کہ یہ حضور کی رسالت اور نبوت کی صحت کی نشانی بن جائے، لہٰذا یہ اس بارے میں صحت قاطعہ ہے اور برہان واضح ہے۔ اگلی ہیڈنگ قرآن مجید کے اعجاز کی دیگر دو وجوہ۔ امور غیب کے بارے میں قرآن کی پیشن گوئیاں۔ اعجاز قرآن کی وجہ اول، صداقت نبوت محمدی کی زبردست دلیل۔ امام بہقی فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں اس کے اعجاز کی دوسری دو وجوہ بھی شامل ہیں، ان میں سے وہ آیات جو غیب کے اخبار پر مشتمل ہیں، مثلاً ترجمہ: اللہ نے اپنے رسول کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ وہ اس کو ادیان پر غالب کر دے۔ قرآن نے یہ خبر دی اور دنیا نے مشاہدہ کر لیا کہ واقعی میں دین محمدی تمام ادیان پر غالب آ گیا۔ نمبر دو، ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے وعدہ فرمایا کہ ضرور ان کو زمین پر خلافت یعنی مستحکم حکومت عطا کرے گا۔ تاریخ گواہ ہے کہ نفس الامر اور واقع میں مسلمانوں کو خلافت اور کامیاب حکومت عطا کی، اور حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہم اور دیگر خلفاء نے اپنے اپنے دور میں کامیاب حکومتیں کیں۔ نمبر 3، رومی، ترجمہ: رومی عنقریب مغلوب ہونے کے بعد غالب آ جائیں گے۔ تاریخ شاہد ہے کہ ایسا ہی ہوا کہ رومی مغلوب ہو جانے کے بعد دوبارہ غالب آ گئے۔ علاوہ ازیں دیگر آیات جن میں اللہ تعالیٰ نے حضور کو آپ کے زمانے میں اور آپ کے بعد زمانے میں فتوحات کا وعدہ دیا، پھر ایسے ہی ہوا جب آپ کو خبر دی گئی تھی، جبکہ اس حقیقت سے کسی کو انکار کی مجال نہیں ہے کہ محمد نہ تو نجومی تھے جو علم نجوم رکھتے ہوں، اور نہ کاہن تھے جو کہانت سے خبریں دیتے ہوں، اور نہ ہی آپ نجومیوں کے ساتھ اور نہ ہی کاہنوں کے ساتھ مجالس رکھتے تھے۔ اس کے باوجود جو بھی آپ نے خبر دی وہی سے اطلاع پا کر دی اور وہ پوری ہوئی، یعنی قرآن نے جو بھی غیب کی خبر دی، جو بھی پیش گوئی کی، وہ پوری ہو کر رہی۔ مذکورہ بالا آیات اور ان جیسی دوسری تمام آیات ایک طرف تو قرآن کی صداقت کی دلیل ہیں، تو دوسری طرف محمد رسول اللہ کی نبوت اور رسالت کی صداقت کے دلائل ہیں۔ اگلی ہیڈنگ، صداقت نبوت محمدی کی زبردست دلیل۔ اعجاز قرآن کی وجہ ثانی، وہ آیات ہیں جو پہلے لوگوں کے قصص اور واقعات پر مشتمل ہیں، جو کتب اولیٰ کے ماننے والوں کے صحیح علم کے مطابق واقع ہوئیں۔ جو کچھ آپ نے فرمایا اس کے خلاف کچھ بھی نہیں ہوا، جبکہ یہ حقیقت سب اچھی طرح جانتے ہیں۔ حضور خود امی تھے، نہ ہی کوئی کتاب پڑھتے تھے، نہ ہی کسی کتاب سے کچھ لکھتے تھے، نہ ہی اہل کتب سے کچھ سیکھنے کے لیے ان کے پاس اٹھتے بیٹھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب عربوں میں سے بعض لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ محمد کو کوئی انسان یہ باتیں سکھاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر رد فرمایا، چنانچہ ارشاد ہوا، ترجمہ: جس شخص کی طرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیکھنے کی نسبت کرتے ہیں وہ تو فصیح عربی میں کلام نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کی اپنی زبان عربی نہیں ہے بلکہ عجمی ہے، اور یہ قرآن واضح بیان کر دینے والی عربی زبان ہے۔ اگلی ہیڈنگ، اہل تفسیر کا خیال۔ اہل تفسیر نے گمان کیا ہے کہ مذکورہ بالا آیات میں جس شخص کی طرف اشارہ ہے اس سے مراد ابن الحضرمی کے دو عیسائی غلام مراد ہیں۔ وہ اپنی کتاب کو رومی زبان میں پڑھتے تھے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ بلکہ عبرانی زبان میں پڑھتے تھے۔ حضور ان کے پاس آتے جاتے تھے اور ان کو باتیں حضور بتاتے تھے اور ان کو حضور سکھاتے تھے، لہٰذا مشرکین نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ بات پھر یوں ہی ہے کہ محمد خود بھی ان دونوں سے سیکھتے ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے مذکورہ آیت نازل فرما کر اس بات کی تردید کر دی۔ یہ ایک شبہ ہے منکرین نبوت محمدی کے شبہات میں سے، کیونکہ وہ یہ کہتے تھے کہ محمد یہ قصص ذکر کرتے ہیں اس لیے کہ وہ ان کو کسی دوسرے انسان سے حاصل کرتے ہیں اور ان واقعات کو اس سے سیکھ کر آتے ہیں،
اس شخص کے بارے میں اہل علم میں اختلاف ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ وہ بنو عامر بن لوئی کا غلام تھا، اس کا نام یعیش تھا، وہ کتابیں پڑھتا رہتا تھا۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ وہ اداس نامی شخص تھا جو عقبہ بن ربیعہ کا غلام تھا۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ وہ ابو میسرہ تھا، روم کا رہنے والا تھا۔ اس کے علاوہ بھی قیل و قال ہے جس کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قرآن نے ان کا رد اس طور پر فرمایا ہے کہ قرآن اس لیے معجزہ ہے کہ اس کے الفاظ میں جو فصاحت ہے وہ عاجز کر دینے والی ہے۔ بالفرض اگر یہ مان لیا جائے کہ وہ اس دعوے میں سچے ہیں کہ حضور نے یہ معانی اس آدمی سے سیکھے ہیں، تو اس بات سے مقصود میں فرق نہیں آتا، اس لیے کہ قرآن بدستور اپنی فصاحت کے اعتبار سے معجزہ ہے۔ تمہارے جھوٹے دعوے سے اس کی فصاحت میں کوئی فرق نہیں آتا، وہ تو بجائے خود قائم ہے۔ اگلی ہیڈنگ، شیخ حلیمی کا قول۔ شیخ حلیمی فرماتے ہیں، جو شخص ایسا ہی ضعیف اور کمزور واقع ہوتا ہے، یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ اپنے اس اتہام سے خاموش نہیں رہ سکتا، کچھ نہ کچھ کہتا ہی رہتا ہے۔ یہ بات دلالت کرتی ہے کہ اگر وہ حضور کو کسی دوسری ایسی چیز کا اتہام دیتے جس کی ہم حضور سے نفی کرتے ہیں تو وہ اس کو بھی ضرور ذکر کرتے، اس سے خاموش نہ رہتے۔ امام بہقی کا فرمان۔ ہم کہتے ہیں کہ علماء کرام نے قرآن مجید سے اس کے اعجاز پر کئی اقسام کے جو علوم اخذ کیے ہیں اور قرآن کے معانی سے ان کو استنباط کیا ہے، ان کو کتابوں میں لکھا ہے اور کتابوں میں ان کو مدون کیا ہے۔ جو شخص اس پر مطلع ہے وہ جانتا ہے کہ شاید وہ 1000 جلد سے زائد ہوں گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ بشر کا کلام اس قدر مفید اور قیمتی نہیں ہو سکتا جس قدر قرآن قیمتی فائدہ دیتا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ رب العزت کا کلام ہے۔ یہ امر واضح ہے اور ظاہر ہے اس شخص کے لیے جس کو صراط مستقیم کی ہدایت عطا ہوئی ہو۔ اگلی مین ہیڈنگ، قرآن مجید کے علاوہ بھی ہمارے نبی کریم کی بے شمار نشانیاں یعنی آیات باہرہ اور معجزات ظاہرہ ہیں، وہ کئی اقسام ہیں۔ قسم اول، پھر ہمارے پیارے نبی کریم کے قرآن مقدس کے سوا اس قدر آیات باہرہ اور معجزات ظاہر ہیں جو مخفی نہیں ہیں اور وہ بے شمار ہیں۔ نمبر 1، حضور کی نبوت کی صحت کے وہ دلائل جن سے اہل کتاب استدلال کرتے ہیں۔ آپ کی نبوت کے بعض دلائل وہ ہیں جن سے اہل کتاب آپ کی نبوت کی صحت پر استدلال کرتے ہیں۔ وہ ہیں جو وہ لوگ تورات اور انجیل میں یا دیگر آسمانی کتابوں میں حضور کا ذکر اور حضور کی تعریف پاتے ہیں، اور یہ کہ وہ عرب کی سرزمین پر پیدا ہوں گے، اگرچہ ان لوگوں نے ان میں سے بھی بہت ساری چیزوں میں اپنی جگہ تحریف کر ڈالی ہے۔ نمبر 2، حضور کی نبوت کے وہ دلائل جو آپ کی ولادت اور بعثت کے ایام میں عجیب و غریب امور ظہور پذیر ہوئے۔ آپ کی نبوت کے دلائل میں سے وہ امور بھی ہیں جو آپ کے ایام ولادت اور ایام بعثت میں پیدا ہوئے یا ظاہر ہوئے۔ وہ عجیب و غریب امور اور حیرت ناک واقعات ہیں جنہوں نے کفر کے سرداروں کو لرزہ براندام کر دیا تھا اور جنہوں نے ان کی عزت کو خطرے میں ڈال دیا تھا، جنہوں نے عربوں کی شان بلند و بالا کر دی تھی، جنہوں نے ان کے ذکر کو عظیم بنا دیا تھا، جیسے اصحاب فیل کا واقعہ جس میں ان پر اللہ تعالیٰ نے جو عبرتناک عذاب نازل کیا تھا۔ نمبر 3، ان دلائل میں سے ہے اہل فارس کی آگ کا بجھ جانا۔ جو آگ کے پجاریوں نے 1000 سال سے آگ کی بہت بڑی جہنم لگا رکھی تھی، وہ پوجا کرتے تھے اور انسانوں کو آگ کی بھیٹ چڑھاتے ہوئے اس کی نظر کر دیتے تھے، کیونکہ وہ اس کو مقدس مانتے تھے۔ حضور کی آمد پر شرک اور کفر کا یہ بڑا نشان خود بخود بجھ گیا، جس سے اہل فارس گھبرا اٹھے تھے کہ شاید آخری نبی پیدا ہو گیا ہے، اب ہماری دال نہیں گلے گی۔ نمبر 4، ایوان کسرا کے کنگورے ٹوٹ کر یکایک گر پڑے تھے۔ نمبر 5، بحیرہ ساوا کا پانی یکایک خشک ہو گیا تھا۔ نمبر 6، اور رؤیائے موبزان وغیرہ۔ نمبر 7، نیز ہواتف غیبیہ کا چیخنا، یعنی غیب سے آواز دینے والوں کا آوازوں کا وہ شور جس کے ساتھ وہ حضور کی تعریفات اور آپ کے اوصاف کی خبر دیتے تھے، اور ان امور اور اشارات جو آپ کی شان کے بیان کو متضمن ہوتے تھے۔ نمبر 8، نیز وہ امور جو کائنوں اور جنوں سے آپ کی تصدیق کی بابت پائے گئے تھے، اور ان کے اشارے دینا انسانوں میں سے اپنے اولیاء پر کہ وہ حضور کے ساتھ ایمان لے آئیں۔ نمبر 9، نیز ان اصنام اور بتوں کا یکایک منہ کے بل اوندھے گر جانا جن کی عبادت ہو رہی تھی، جو معبود بنے ہوئے تھے، اور اوندھے ہو جانا بغیر کسی گرانے والے اور دھکا دینے والے کے، جس نے ان کو اپنی جگہ سے ہلایا ہو یا گرایا ہو۔ یہ اشارے دیتا ہے ان تمام امور کی طرف جو اخبار مشہور ہیں آپ کی ولادت اور آپ کی پرورش کے ایام میں عجائبات کے ظہور میں سے، اور ولادت اور پرورش کے زمانے کے بعد نبی بن کر بھیجے جانے تک، پھر اس کے بعد تک۔ اگلی ہیڈنگ، مزید معجزات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قسم ثانی، ان مذکورہ نشانیوں کے علاوہ بھی حضور کے کئی ایک معجزات ہیں، مثلا
نمبر 1 شق القمر، چاند کا 2 ٹکڑے ہونا۔ نمبر 2 کھجور کے سوکھے تنے کا رونا۔ نمبر 3 حضور کی انگلیوں کے درمیان سے پانی کا نکلنا یہاں تک کہ لوگوں کی کثیر تعداد نے اس سے وضو کیا۔ نمبر 4 طعام کا تسبیح کرنا۔ نمبر 5 حضور کے بلانے پر درخت کا حضور کی بات مان کر چلے آنا۔ نمبر 6 بکری کی پکی ہوئی نلی جس میں حضور کی ہلاکت کے لیے زہر ملایا گیا تھا، اس کا حضور سے کلام کرنا۔ نمبر 7 بھیڑیے کا حضور کی رسالت کی شہادت دینا۔ نمبر 8 گوہ کا شہادت دینا۔ نمبر 9 شیرخوار بچے کا شہادت دینا۔ نمبر 10 میت کا شہادت دینا۔ نمبر 11 حضور کی دعا کی برکت سے کھانے اور پانی کا زیادہ ہو جانا، اس قدر کہ اس میں سے لوگوں کی کثیر تعداد نے کھایا اور پیا۔ نمبر 12 حضور کا ایسی بکری کا دودھ دھونا جس کے ساتھ اس کے نر یعنی بکرے نے جفتی بھی نہیں کی تھی، مگر حضور کے ہاتھ کی برکت سے اس کے تھنوں میں دودھ اتر آیا۔ نمبر 13 نیز حضور کا آنے والے حوادث اور وقائع کی خبر دے دینا، پھر حضور کے زمانے میں اور بعد کے زمانے میں اس کی تصدیق کا موجود ہونا۔ علاوہ ازیں وہ امور جو کتابوں میں مذکور اور مدون ہیں، ہم نے ان کو کتاب دلائل النبوت میں اسناد کے ساتھ ذکر کیا ہے، جس کا یہ نقطہ آغاز ہے یا دروازہ ہے، اور ان میں سے ایک کا ذکر کافی ہے۔ علاوہ ازیں جب اللہ تعالیٰ نے حضور کے لیے 2 امر جمع فرما دیے۔ امر اول، ایک تو آپ کو جنوں اور انسانوں کی طرف بالعموم نبی بنا کر بھیجنا، یعنی جنوں اور انسانوں دونوں کا رسول بنانا۔ امر دوم، دوسرے آپ کے ساتھ نبوت کو ختم کر دینا، یعنی آپ کو خاتم النبیین بنانا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو غلبہ عطا کیا کہ اگر کسی ایک انسان سے ایک نشانی یا ایک معجزہ رہ جائے اور اس کے علم میں کسی وجہ سے نہ آ سکے تو دوسری نشانی اور دوسرا معجزہ ان کو پہنچ جائے، اور اگر مرور ایام سے ایک نشانی مٹ جائے تو دوسری نشانی باقی رہ جائے۔ بہرحال حضور اکرم کے بارے میں ہر حالت میں حجت البالغہ یعنی دلیل کامل موجود ہے۔ اللہ کا شکر ہے اس کے اپنے مخلوق پر نظر کرم فرمانے پر اور ان کے لیے شفقت اور رحمت کرنے پر جیسے اس کا حق ہے اور جس کا وہ مستحق ہے۔